رات کا آخری پہر تھا جب ہر طرف ایک پراسرار اور بھوچل خاموشی کا راج تھا۔ عمر خان زادہ نے حویلی کے برآمدے سے گزرتے ہوئے اپنے قدموں کی آہٹ کو مدھم رکھنے کی کوشش کی۔ پورے 5 سال بعد وہ اس دہلیز پر واپس لوٹا تھا جہاں ماضی کی کئی تلخ اور شیریں یادیں دفن تھیں۔ اسے بخوبی علم تھا کہ اس وقت حویلی کا ہر فرد گہری نیند کے آغوش میں ہوگا، اس لیے وہ بنا کوئی شور کیے سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ اپنے کمرے کے سامنے پہنچ کر اس نے بھاری دروازہ دھیرے سے دھکیلا۔ اندر گھپ اندھیرا تھا، جیسے سیاہی نے پورے کمرے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہو۔ عمر نے اندر قدم رکھا، دروازہ بند کیا اور اندھیرے میں ہاتھ ہلاتے ہوئے دیوار پر لگی لائٹ کے بٹن کو ڈھونڈنے لگا۔ اس کی انگلیاں سوئچ بورڈ کو تلاش کر رہی تھیں کہ اندھیرے میں اس کا پیر پاس پڑے ایک چھوٹے اسٹول سے ٹکرایا۔ کھٹ پھٹ! سناٹے میں یہ معمولی سی آواز بھی گونج اٹھی۔ اس ہلکی سی آہٹ پر کمرے کے ایک کونے میں فرش پر بچھی معمولی سی چادر پر سوئی ہوئی عظمیٰ کی آنکھ اچانک کھل گئی۔ وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کمرے کے حبس اور گھٹن میں اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ اندھیرے میں اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا جس نے اس کے پورے وجود کو خوف کی ایک سرد لہر میں بھر دیا۔ وہ دہشت زدہ نظروں سے اندھیرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگی، سانسیں جیسے حلق میں اٹک گئی تھیں۔ اسی پل عمر کا ہاتھ بٹن پر پڑا اور اس نے سوئچ دبا دیا۔ کمرہ یکایک روشنی سے رہا گیا اور روشنی کے اس دھماکے کے ساتھ ہی عظمیٰ کی نظریں سیدھی سامنے کھڑے عمر پر پڑیں۔ 5 سال بعد اپنے سامنے اس شخص کو دیکھ کر جس کا خوف اس کے اعصاب پر سوار تھا، عظمیٰ کے حلق سے ایک دبی سی دردناک چیخ نکل گئی۔ اس کا پورا جسم پتے کی طرح کانپنے لگا۔ نہیں، پلیز مجھے مت ماریں! وہ خوف کے مارے حواس کھو بیٹھی۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپا لیا اور سسکتے ہوئے منتیں کرنے لگی۔ میرا یقین کریں، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ وہ غلطی سے چاہے مجھ سے گر گئی تھی، مجھے معاف کر دیں، مجھے مت ماریں۔ عمر جو ابھی تک خاموشی سے کھڑا تھا، اس کی یہ حالت دیکھ کر سکتے میں آ گیا۔ اس کی تیز اور گہری نظریں عظمیٰ پر جم گئیں۔ جہاں ایک طرف وہ اس کی خوفزدہ باتوں پر حیران تھا، وہیں دوسری طرف اس کی نظریں اس بات پر گئیں کہ عظمیٰ بیڈ پر سونے کی بجائے نیچے سنگ مرمر کے یخ بستہ فرش پر ایک باریک سی چادر تان کر سو رہی تھی۔ عمر کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل ہوئی۔ وہ کچھ کہنے کے لیے ایک دم آگے بڑھا ہی تھا کہ عظمیٰ کی سسکیاں اچانک تھم گئیں۔ خوف کی شدت اور کمزور نے اس پر ایسا وار کیا کہ اس کی آنکھیں موند گئیں اور وہ وہیں فرش پر ایک طرف ڈھیر ہو گئی۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ عظمیٰ! عمر نے گھبرا کر اسے پکارا اور تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ اس نے جھک کر عظمیٰ کو اپنی مضبوط باہوں میں اٹھایا۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ عظمیٰ کے وجود سے مس ہوا، عمر کو یوں لگا جیسے اس نے جلتے ہوئے کوئلے کو چھو لیا ہو۔ یا خدا، یہ تو آگ کی طرح تپ رہی ہے! اس نے بے اختیار سوچا۔ اسے اندازہ ہوا کہ عظمیٰ اس وقت انتہائی تیز بخار میں پھک رہی تھی۔ اس کا چہرہ بیماری اور نقاہت سے زرد پڑ چکا تھا اور ہونٹ سوکھے ہوئے تھے۔ عمر نے بنا وقت ضائع کیے اسے نرمی سے بیڈ پر لٹایا اور اس کے اوپر گرم کمبل ڈال دیا۔ وہ فوراً باتھ روم کی طرف بھاگا اور ایک باؤل میں ٹھنڈا پانی اور ایک چھوٹا تولیہ لے کر واپس آیا۔ بیڈ کے کنارے بیٹھتے ہوئے اس نے تولیے کے ٹھنڈے پانی میں بھگویا، اسے ہلکا سا نچوڑا اور بہت آہستگی سے عظمیٰ کے جلتے ہوئے ماتھے پر رکھ دیا۔ ٹھنڈی پٹی کا لمس ملتے ہی عظمیٰ کے منہ سے ایک دھیمی سی رہا نکلی، لیکن اس کی آنکھیں بند رہیں۔ عمر وہیں بیٹھا مسلسل اس کی پٹیاں بدلنے لگا۔ اب جب وہ اتنے سالوں بعد اسے اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا، اس کی نظریں عظمیٰ کے چہرے پر ٹک گئیں۔ 5 سالوں میں وہ کتنی بدل گئی تھی! معصومیت اب بھی اس کے چہرے پر تھی، مگر اس معصومیت کے پیچھے چھپا خوف اور درد عمر کے دل کو اندر تک جھنجھوڑ رہا تھا۔ چائے گرنے کی سزا، فرش پر سونا! عمر نے گہرا سانس لیتے ہوئے سوچا۔ اس کے ذہن میں سوالات کا ایک طوفان تھا، لیکن اس وقت اس کی ترجیح صرف عظمیٰ کے بخار کو کم کرنا تھا۔ وہ مسلسل پانی کی پٹیاں رکھتا رہا اور خاموشی سے اس کے مرجھائے ہوئے چہرے کو تکتا رہا جس پر اس وقت بھی خوف کے سائے لہرائے ہوئے تھے۔ عمر انہی سوچوں میں گم تھا کہ اسے 5 سال پہلے کا واقعہ یاد آیا جب آغا جان نے زبردستی عمر کی شادی اس سے کروائی تھی۔ آغا جان، میں آپ کی دوست کی پوتی سے ہرگز نکاح نہیں کروں گا۔ وعدہ آپ نے کیا ہے، تو پھر بلی کا بکرا مجھے کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ کسی اور سے بھی اس کا نکاح کروا سکتے ہیں۔ بے شک میں اس کا نکاح کسی اور سے کروا سکتا ہوں، مگر وہ کوئی اور عمر نہیں ہوگا، اور مجھے میرے پوتے عمر کے ساتھ ہی عظمیٰ کا نکاح کروانا ہے، کیونکہ میرے خیال سے عمر عظمیٰ کا باقی سب سے زیادہ خیال رکھ سکتا ہے۔ مگر آغا جان، میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ میں اپنی بھی کوئی زندگی ہے، مجھے ابھی بزنس کرنا، آگے بڑھنا ہے۔ تو کرو بزنس، کس نے روکا ہے تمہیں؟ عمر کی بات سن کر آغا جان نے تحمل سے کہا۔ ان کے لہجے میں عجیب قسم کا ٹھہراؤ تھا، جبکہ عمر وہ تو جیسے غصے سے پاگل ہو بیٹھا تھا۔ آغا جان، میں آپ سے آخری بار کہہ رہا ہوں، میں یہ نکاح نہیں کروں گا۔ میں تو آپ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے آیا تھا کہ اگلے ہفتے میری لندن کی فلائٹ ہے، مگر آپ نے تو میری تمام تر خوشیوں پر پانی پھیر دیا۔ تمہیں لندن جانے سے کوئی منع نہیں کر رہا، مگر اس بار تم اکیلے نہیں، تمہاری بیوی بھی تمہارے ساتھ جائے گی۔ مگر میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتا آغا جان،
خدا کے لیے سمجھے میری بات کو، نکاح 3 دن کے بعد ہوگا۔ اگر تمہیں نکاح سے ذرا بھی اعتراض ہوا تو یاد رکھنا میں اپنا رشتہ تم سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ آغا جان اپنا فیصلہ سنا کر وہاں سے جا چکے تھے، جبکہ عمر آغا جان کی بات سن کر سکتے میں آ گیا۔ ٹھیک 3 دن کے بعد عمر کی مرضی کے خلاف یہ نکاح پڑھا دیا گیا۔ بسمہ دلہن بنے اپنے کمرے میں موجود تھی۔ جب عمر اپنے کمرے میں آیا اور اسے اپنے بیڈ پر بیٹھے دکھا تو حقارت بھرے لہجے میں بولا، یہ نکاح آغا جان کی مرضی سے ہوا ہے، میری رضامندی سے نہیں، اور تمہیں میں اپنی بیوی کا درجہ کبھی بھی نہیں دوں گا۔ بیوی کا درجہ دینا تو دور، میں تمہاری شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، اس لیے اس کمرے میں تم اکیلی رہو گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ عمر لفظوں کی تیر عثمہ کے سینے میں گھونپتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ عثمہ آنسوؤں سے بھرا چہرہ لیے وہاں بیٹھی رہ گئی۔ نکاح کے اگلے ہی روز عمر لندن چلا گیا۔ اس نے مڑ کر کبھی پیچھے نہیں دیکھا۔ آغا جان سے اکثر اس کی بات ہو جایا کرتی تھی، مگر اس نے کبھی بھی عثمہ کے بارے میں نہیں پوچھا۔ آغا جان خود سے بتا دیتے تو بتا دیتے، ورنہ اسے ان چیزوں کی زحمت ہی نہیں تھی۔ عمر کو لندن گئے 2 سال ہی ہوئے تھے کہ اچانک اسے خبر ملی کہ اس کے دادا جان کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ خبر عمر کے لیے ناقابل یقین تھی، کیونکہ کل رات ہی تو اس کی آغا جان سے اس سے بات کی تھی۔ تو پھر ایسا کیا ہوا کہ ایک ہی رات میں وہ انہیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے؟ عمر واپس آئے، دادا جان کی کفن دفن کے بعد کچھ دن وہاں رکا اور واپس چلا گیا۔ اس سب کے دوران اس نے ایک بار بھی اپنی بیوی کے بارے میں نہیں سوچا، نہ ہی اس کے بارے میں کسی سے پوچھا اور نہ ہی اسے دیکھا۔ عثمہ کے ساتھ آغا جان کے چلے جانے کے بعد حویلی میں طرح طرح کے ظلم ہونے لگے۔ عمر کی والدہ خورشید بیگم بات بات پر عثمہ کو طعنے دیتی، اس پر ہاتھ اٹھاتی، یہاں تک کہ اس کا ہاتھ جلا بھی دیا تھا، مگر عثمہ کو اجازت نہیں تھی کہ وہ ایک لفظ بھی بول سکے۔ آج 5 سال بعد عمر واپس آئے تو حادثاتی طور پر اپنے ہی کمرے میں اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی ضد، اس کی انا اس طرح سے اسے شرمندہ کر دے گی۔ اس کی نظر عثمہ پر پڑی تو اس کا دل پگھل کر رہ گیا۔ وہ عثمہ جو کبھی ایسی نہیں تھی، اب اس قدر کمزور ہو چکی تھی کہ اس کا چہرہ بالکل زرد، جیسے پیلا پڑ چکا ہو۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی شدید بیماری کا شکار رہی ہو۔ اس کے نحیف جسم کو سردی کی وجہ سے بری طرح کانپتے دیکھ کر عمر کا دل گڑا اٹھا۔ اس نے جھک کر بیڈ پر پڑا کمبل اٹھایا اور نہایت نرمی سے عثمہ کے اوپر ٹھیک سے پھیلا دیا تاکہ اسے گرمائش مل سکے۔ اس کے بعد وہ خاموشی سے الماری کی طرف بڑھا، اپنے کپڑے تبدیل کیا اور بیڈ کی طرف دیکھے بغیر صوفے پر جا کر لیٹ گیا، جہاں تھکن کے باعث جلدی اس کی آنکھ لگ گئی۔ اگلی صبح ابھی دن کا آغاز ہوا ہی تھا کہ کمرے کے دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ دروازہ اتنی بے رحمی اور سختی سے کھٹکھٹایا جا رہا تھا کہ عمر کی آنکھ ایک دم کھل گئی۔ ہڑبڑا کر اٹھتے ہی اس کی پہلی نظر بیڈ پر پڑی، جہاں عثمہ اب بھی گہری نیند سو رہی تھی۔ باہر سے دستک کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا، اور ساتھ ہی حویلی کی ایک ملازمہ کی اونچی اور کرخت آواز سنائی دی، اوما رانی اٹھ جا، تجھے نیچے بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں، ان کے گھر کے کام کون کرے گا؟ تیرے بابا آ کر کریں گے کیا؟ جلدی اٹھ۔ ملازمہ کے لہجے میں بلا کی بدتمیزی اور تحکم تھا۔ ملازمہ کی یہ باتیں اور دروازہ پیٹنے کی آواز سن کر عمر کے اندر غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ غصے سے پاگل ہوتا ہوا بیڈ سے اٹھا اور ایک ہی جھٹک میں دروازہ کھولا۔ ملازمہ جو دوبارہ ہاتھ اٹھائے دروازہ پیٹنے والی تھی، سامنے عمر کو دیکھ کر اس کے سانپ سوکھ گیا۔ عمر نے غصے سے تپتی آنکھوں سے اسے گھورا اور کڑکدار آواز میں بولا، نظر نہیں آ رہا تمہیں کہ میں یہاں سو رہا ہوں؟ کس نے اجازت دی تمہیں اس طرح زور زور سے دروازہ پیٹنے کی؟ جاؤ یہاں سے۔ اور ہاں، وہ بھی سو رہی ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، شدید بخار ہے اسے، 12 بجے تک یہاں کوئی بھی نظر نہ آئے اور نہ ہی کوئی اسے تنگ کرے۔ یہ کہہ کر عمر نے ملازمہ کے منہ پر زور سے دروازہ بند کر دیا۔ ملازمہ تو جیسے خوف کے مارے وہیں جم کر رہ گئی، اس کا رنگ فاق ہو گیا تھا اور وہ بری طرح ڈر گئی۔ کمرے کے اندر آ کر عمر کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا۔ وہ دوبارہ عثمہ کے قریب آیا، اس کے زرد چہرے پر بکھرے بالوں کو بہت نرمی سے سائڈ پر کیا اور اپنا ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھ کر بخار چیک کیا۔ اس کا جسم اب بھی تپ رہا تھا۔ عمر نے ایک بار پھر اس پر کمبل اچھی طرح درست کیا، پھر کھڑکیوں کے پاس جا کر پردوں کو برابر کیا تاکہ دھوپ سیدھی عثمہ کے چہرے پر نہ پڑے۔ یہ سب کرنے کے بعد وہ دوبارہ صوفے پر جا کر لیٹ گیا تاکہ اپنی ادھوری نیند پوری کر سکے۔ دوسری طرف وہ ملازمہ ہانپتی کانپتی اور ڈرتی ہوئی نیچے کچن کی طرف بھاگی، جہاں خورشید بیگم موجود تھیں۔ بیگم صاحبہ، بیگم صاحبہ، وہ عمر بھائی جان واپس آ گئے ہیں، ملازمہ نے خوفزدہ لہجے میں اطلاع دی۔ کیا عمر واپس آ گیا؟ خورشید بیگم کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھرے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کا بیٹا اچانک کیوں واپس آ جائے گا۔ کچھ سوچتے ہوئے انہوں نے فوراً ملازمہ کو گھورا اور سخت لہجے میں تاکید کی، میری بات کان کھول کر سن لو، عمر کے سامنے کسی بھی طرح کی بدتمیزی یا اونچی آواز نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لڑکی کے ساتھ جو بھی کرنا ہے وہ میں خود دیکھ لوں گی اور میں خود کروں گی، تم لوگ بس میرے حکم کی تعمیل کرنا، سمجھی؟ ملازمہ نے خوف اور احترام سے فوراً اپنا سر جھکا دیا، جی بیگم صاحبہ، بالکل ایسا ہی ہوگا۔ وہ خود خورشید بیگم کے سامنے ہولے سے سر ہلا کر حامی بھرتی ہوئی دوبارہ اپنے کام کاج میں مصروف ہو گئی، جبکہ خورشید بیگم کے ذہن میں اب نئی سوچیں جنم لینے لگی تھیں۔
دوپہر کے 12 بجنے سے کچھ دیر پہلے ہی عثمیٰ کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس کا سر بخار کی وجہ سے اب بھی بھاری تھا، لیکن جیسے ہی اس نے گھڑی دیکھی اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ ڈر کے مارے جلدی سے بیڈ سے اٹھی۔ اسے یاد تھا کہ روز صبح دیر سے اٹھنے پر اسے کتنے طعنے اور سزائیں ملتی تھیں۔ وہ عمر کی موجودگی سے بے خبر خاموشی سے کمرے سے نکلی اور نیچے چلی گئی۔ کسی کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ کچن کے کاموں میں ایسے مصروف ہو گئی جیسے اسے اپنی بیماری کی کوئی پرواہ نہ ہو۔ کچھ دیر بعد جب عمر کی آنکھ کھلی تو کمرہ بالکل خالی تھا۔ بیڈ پر کمبل ایک طرف ہٹا ہوا تھا اور عثمیٰ وہاں موجود نہیں تھی۔ عمر نے سوچا کہ شاید وہ نیچے چلی گئی ہے۔ وہ صوفے سے اٹھا، باتھ روم گیا اور فریش ہو کر نیچے کی طرف بڑھا۔ نیچے ہال میں جیسے ہی عمر پہنچا، اس کی ماں خورشید بیگم کی نظر اس پر پڑی۔ اپنے لاڈلے بیٹے کو دیکھ کر ان کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ آگے بڑھی اور عمر کو گلے سے لگا دیا۔ حویلی کے باقی لوگ بھی وہاں جمع ہو گئے تھے۔ عمر بھی سب سے بہت خوش دلی اور محبت سے ملا، سب کا حال چال پوچھا، لیکن اس کی نظریں انجانے میں کسی کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ وہ باتیں کرتے ہوئے، ہنستے مسکراتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، مگر اسے پوری حویلی میں عثمیٰ کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ وہ جیسے بالکل غائب تھی۔ عمر نے اپنے دل کو سمجھایا کہ شاید وہ کچن میں ہوگی۔ دن گزرتا گیا اور رات ہو گئی۔ عمر اپنے کمرے میں آ گیا، لیکن کافی دیر انتظار کرنے کے بعد بھی عثمیٰ کمرے میں نہیں آئی۔ عمر کو اب سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ 5 سال پہلے تو وہ اسی کمرے میں رہتی تھی، پھر اب وہ کہاں تھی؟ اس نے سوچا کہ براہ راست نیچے جا کر پوچھنے کے بجائے کوئی اور طریقہ اپنایا جائے۔ عمر نے کمرے میں موجود انٹرکام اٹھایا اور نیچے کچن کا نمبر ملا کر عثمیٰ سے کہا، عثمیٰ کے ہاتھ چائے بنا کر اوپر میرے کمرے میں بھیج دو۔ تھوڑی دیر میں کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ عمر نے کہا، آ جاؤ۔ دروازہ کھلا تو عثمیٰ ہاتھ میں چائے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی۔ اس کے قدم بری طرح لڑکھڑا رہے تھے اور وہ ڈرتے ڈرتے عمر کے قریب آئی۔ اس نے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور جانے کے لیے مڑی۔ عمر نے اسے روکا اور نرمی سے پوچھا، عثمیٰ اب تمہارا بخار کیسا ہے؟ عثمیٰ نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بالکل خاموش کھڑی رہی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ عمر نے دوبارہ سوال کیا، میں کچھ پوچھ رہا ہوں، طبیعت کیسی ہے اب؟ عثمیٰ نے ڈرتے ڈرتے بس اتنا کہا، ٹھیک ہے۔ اس کی آواز بہت مدھم تھی۔ عمر اس کے اس رویے پر تھوڑا تڑپا۔ وہ اس کے قریب آیا اور بولا، ناراض ہو مجھ سے؟ عثمیٰ نے اس سوال کا بھی کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے کمرے سے نکلنے کے لیے دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ عمر نے دیکھا کہ وہ جا رہی تو اس نے فوراً آگے بڑھ کر دروازہ بند کر دیا اور اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ عمر نے سنجیدگی سے کہا، تمہیں اسی کمرے میں سونا ہے، اب تم کہیں نہیں جاؤ گی؟ عثمیٰ کچھ نہ بولی، لیکن اس کی آنکھوں میں خوف صاف نظر آ رہا تھا، جیسے وہ عمر کے غصے سے بری طرح ڈرتی ہو۔ عمر نے اس کی حالت بھانپ لی۔ اس نے ماحول کو نارمل کرنے کے لیے کمرے کی لائٹس آف کر دی اور خود بیڈ پر لیٹتے ہوئے کہا، سو جاؤ۔ عمر کو لگا کہ عثمیٰ بیڈ کی دوسری طرف لیٹ جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ عثمیٰ خوف کے مارے بیڈ کے قریب بھی نہیں آئی۔ وہ اندھیرے میں کمرے کے کونے میں فرش پر گھٹنے سمیٹ کر بیٹھ گئی۔ خوف اور کمزوری کی وجہ سے اس کا پورا جسم بری طرح کانپ رہا تھا اور وہ دل ہی دل میں رو رہی تھی۔ رات کے کسی پہر عمر کی آنکھ اچانک کھلی۔ اس نے بیڈ کی دوسری طرف ہاتھ مارا تو وہ جگہ خالی تھی۔ اس نے گھبرا کر کمرے کی لائٹ جلائی۔ جیسے ہی روشنی ہوئی، عمر کی نظر کمرے کے کونے پر پڑی۔ وہاں عثمیٰ فرش پر سر جھکائے بیٹھی کانپ رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر عمر کا دل جیسے پھٹ گیا۔ وہ فوراً بیڈ سے اترا اور دوڑتا ہوا اس کے پاس فوراً فرش پر بیٹھ گیا۔ عمر نے بہت پیار اور نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پوچھا، عثمیٰ کیا ہوا ہے؟ تم یہاں فرش پر کیوں بیٹھی ہو؟ عثمیٰ نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ عمر نے نہایت محبت سے اس کے کانپتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ وہ ہاتھ جو خورشید بیگم کے ظلم کی وجہ سے جگہ جگہ سے جلے ہوئے تھے اور کھردرے ہو چکے تھے۔ عمر نے انہیں دیکھا تو اس کی اپنی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے عثمیٰ کے ان زخمی اور کمزور ہاتھوں کو اپنے ہونٹوں سے لگایا اور نہایت نرمی اور محبت سے ان پر بوسہ دیا۔ اس کے اس لمس میں 5 سال کا پچھتاوا اور بے پناہ پیار چھپا تھا، جبکہ عثمیٰ حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات سے عمر کو دیکھنے لگی۔ عمر نے عثمیٰ کے ہاتھوں کو اپنے ہونٹوں سے لگائے رکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر عثمیٰ کی مٹھیوں پر گرے تو وہ چونک اٹھی۔ مجھے معاف کر دو عثمیٰ، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ میری ضد، میری انا نے تمہاری یہ حالت کر دی۔ عمر کی آواز پچھتاوے سے کانپ رہی تھی۔ مجھے بتا، تم یہاں نیچے فرش پر کیوں بیٹھی ہو؟ مجھ سے دور اس کونے میں کیوں چھپ رہی ہو؟ عثمیٰ نے ڈرتے ڈرتے اپنی نظریں اٹھائیں۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ عمر کے لہجے کی نرمی دیکھ کر اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور وہ ہچکیاں لے کر رو پڑی، بیگم صاحبہ نے منع کیا تھا۔ عثمیٰ نے روتے ہوئے سسکتی آواز میں بتایا، انہوں نے کہا تھا اگر میں نے کبھی آپ کے بستر کو چھوا یا آپ کے سامنے آنے کی کوشش کی تو وہ میرا دوسرا ہاتھ بھی جلا دیں گی۔ عثمیٰ کی بات سن کر عمر کو حیرت ہوئی اور وہ حیرانی سے بولا، دوسرا ہاتھ بھی؟ کیا مطلب؟ کیا انہوں نے تمہارا ہاتھ جلایا ہے؟ عمر کی بات پر عثمیٰ کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ اس نے سر کو ہلکی سی جنبش دی اور اپنا جلا ہوا ہاتھ عمر کے سامنے کیا۔ ہاتھ دے کر عمر کی آنکھوں سے آنسو مزید بہنے لگے۔ اسے اپنے فیصلے پر مزید پچھتاوا ہونے لگا۔ اس نے اس کے جلے ہوئے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں نرمی سے تھاما اور محبت سے بولا، یہ سب میری غلطی ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں
اپنی ہر غلطی کا مداوع کروں گا۔ اور بتاؤ، اور کیا کیا تمہارے ساتھ؟ سچ سچ بتاؤ۔ عمر کے پیار بھرے لہجے کو دیکھ کر عثمہ اٹکتے بولی، انہوں نے کہا تھا میں اس حویلی کی بہو نہیں، صرف ایک نوکرانی ہوں۔ آغا جان کے جانے کے بعد انہوں نے مجھ پر… عثمہ بولتے بولتے اچانک رک گئی، اس کا چہرہ خوف سے بالکل سفید ہو گیا۔ آغا جان؟ اس نے اپنے دادا کا نام لیا اور ایک دم خاموش ہو گئی، جیسے کوئی گہرا راز اس کے حلق پہ پھنس گیا ہو۔ عمر نے تڑپ کر اس کے شانے ہلائے۔ آغا جان؟ کیا؟ عثمہ بولو، خاموش کیوں ہو گئی؟ آغا جان کو کیا ہوا تھا؟ مگر عثمہ نے خوف کے مارے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور زور زور سے سر ہلانے لگی، جیسے وہ مزید کچھ بولے گی تو کوئی اسے مار ڈالے گا۔ عمر نے اس کی ذہنی حالت دیکھی تو مزید پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ اس نے نہایت نرمی سے عثمہ کے فرش سے اٹھایا، وہ اتنی ہلکی ہو چکی تھی جیسے کوئی پھول ہو۔ عمر نے اسے بیڈ پر لٹایا اور اوپر کمبل ڈال دی۔ عثمہ نے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا، مگر عمر نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، سو جاؤ، تمہیں یہاں کوئی نہیں چھو سکتا۔ عثمہ تو سو گئی، مگر عمر بیڈ کے پاس بیٹھ کر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس کی ماں نے اس کی بیوی کے ساتھ یہ حشر کیا تھا، اور آغا جان کا نام لیتی عثمہ اس طرح کیوں سہم گئی؟ اس کے دل میں کئی سوالات نے جنم لے لیا تھا۔ اگلے چند دن حویلی کے لوگوں کے لیے حیرت کا جھٹکا تھا۔ عمر نے پوری حویلی کو باور کروا دیا تھا کہ عثمہ کوئی لاوارث نہیں، بلکہ اس حویلی کی عزت اور اس کی بیوی ہے۔ صبح ناشتے کی میز پر خورشید بیگم نے روایتی سخت لہجے میں ملازمت سے کہا، جاؤ، اس کام چور عثمہ کو بلا کر لاؤ۔ برتن کون دھوئے گا؟ کوئی ضرورت نہیں ملازمہ کو بھیجنے کی۔ اچانک عمر کی کڑکدار آواز ہال میں گونجی۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا اور اس کے پیچھے پیچھے عثمہ تھی، جس نے صاف ستھرا لباس پہن رکھا تھا اور اس کے بال سلیقے سے بنے ہوئے تھے۔ خورشید بیگم نے غصے اور حیرت سے دیکھا، عمر یہ کیا طریقہ ہے؟ تم اس کی طرفداری کر رہے ہو؟ عمر نے کرسی کھینچ کر عثمہ کو عزت سے بٹھایا اور خود اس کے برابر بیٹھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، امی، عثمہ اس حویلی کی بہو ہے، کوئی نوکرانی نہیں ہے۔ آج کے بعد یہ کچن کا کوئی کام نہیں کرے گی اور نہ ہی کوئی اس پر ہاتھ اٹھائے گا یا اونچی آواز میں بات کرے گا۔ اگر کسی نے میری بیوی کی بے عزتی کی تو وہ میری بے عزتی سمجھے۔ خورشید بیگم تلملا کر رہ گئی، مگر عمر کے چہرے کا جلال دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ عثمہ نے حیرت سے عمر کو دیکھا۔ شروع میں اسے عمر کا یہ کیئرنگ انداز بہت عجیب اور غیر حقیقی لگا۔ اسے لگتا تھا کہ شاید عمر بھی کوئی نیا ڈرامہ کر رہا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب عمر خود اپنے ہاتھوں سے اسے دوائی کھلاتا، اس کے جلے ہوئے ہاتھوں پر مرہم لگاتا اور ہر لمحہ اس کی حفاظت کے لیے ڈھال بن کر کھڑا رہتا، تو عثمہ کو عمر کی یہ پروٹیکشن پسند آنے لگی۔ اسے زندگی میں پہلی بار حویلی میں محفوظ محسوس ہو رہا تھا۔ پھر ایک دن حویلی میں کوئی نہیں تھا۔ خورشید بیگم کسی تقریب میں گئی ہوئی تھی۔ عمر کمرے میں بیٹھا عثمہ کے ہاتھ پر مرہم لگا رہا تھا اور بہت پیار سے اس سے باتیں کر رہا تھا۔ ماحول میں عجیب سا سکون اور قربت تھی۔ مرہم لگاتے لگاتے عمر نے عثمہ کا چہرہ اوپر اٹھایا اور دھیرے سے پوچھا، عثمہ، اس رات تم آغا جان کا نام لے کر چپ کیوں ہو گئی تھی؟ مجھے بتاؤ، میرے جانے کے بعد آغا جان کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ تو بالکل ٹھیک تھے، پھر ایک رات میں کیا ہوا؟ عمر کا یہ پوچھنا تھا کہ عثمہ کی آنکھوں میں پرانا خوف جاگ اٹھا۔ اس کا جسم بری طرح کانپنے لگا، لیکن اس بار عمر کی محبت اور اس کی دیوی پروٹیکشن نے اسے حوصلہ دیا۔ اس نے عمر کو ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑا۔ عمر، عثمہ کی آواز ہچکی میں بدلی، آغا جان، آغا جان اپنی موت نہیں مرے تھے۔ عمر کا دل ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ کیا مطلب؟ عثمہ نے روتے ہوئے وہ سچ اگل دیا جس نے حویلی کی بنیادیں ہلا دی۔ آغا جان کی موت آپ کی ماں خورشید بیگم کی وجہ سے ہوئی تھی۔ انہوں نے میری آنکھوں کے سامنے آغا جان کی دوائی بدلی تھی، اور جب آغا جان کا دم گھٹ رہا تھا تو انہوں نے آغا جان کو تڑپتے ہوئے دیکھا، مگر انہیں ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جانے دیا۔ آغا جان کی موت آپ کی ماں کی وجہ سے میری آنکھوں کے سامنے ہوئی تھی۔ عمر، عثمہ کا یہ سنسنی خیز انکشاف سن کر عمر کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ سکتے کی حالت میں عثمہ کا چہرہ دیکھتا رہ گیا، جبکہ حویلی کا سب سے بڑا اور ہولناک راز ان کے سامنے کھل چکا تھا۔ کمرے میں سانس روک دینے والی خاموشی چھا گئی۔ عمر نے عثمہ کے چہرے کو دیکھا جہاں سچائی اور ہولناک خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنے ہاتھ عثمہ کی شانوں سے ہٹا لیے۔ اس کا دماغ سن تھا اور دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو چکی تھیں۔ وہ بنا کچھ کہے سست قدموں سے پیچھے ہٹا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کی خاموشی اتنی گہری اور بھوچل تھی کہ عثمہ کا دل دکھنے لگا۔ وہ ڈر گئی کہ شاید عمر نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا اور اب وہ غصے میں کچھ بھی کر سکتا ہے۔ عمر، عثمہ نے لرزتی ہوئی آواز میں اسے پکارا، آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ عمر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں جکڑے فرش کو گھورے جا رہا تھا، جہاں کچھ ہی دیر پہلے وہ عثمہ کے جلے ہوئے ہاتھوں پر محبت کا مرہم رکھ رہا تھا، اور اب اس کے سامنے اس کی روح کو زخمی کر دینے والا سچ تھا۔ ایک طرف اس کی سگی ماں تھی جس نے اسے جنم دیا، اور دوسری طرف وہ معصوم لڑکی جس کی زندگی ان کی انا کی بھیڑ چڑھ چکی تھی، اور آغا جان جو اس کی سب سے بڑے محسن تھے۔ اگلے 2 دن حویلی میں ایک عجیب پراسرار اور سرد خاموشی کے سائے میں گزرے تھے۔
عمر کا یہ رویہ بالکل بدل چکا تھا، وہ ضرورت سے زیادہ خاموش ہو گیا تھا۔ وہ ناشتے کی میز پر آتا تو خورشید بیگم سے نظریں ملانے سے گریز کرتا۔ اس کا یہ بدلاوا اور اجنبی سرد رویہ خورشید بیگم کی تیز نظروں سے چھپ نہ سکا۔ ایک دوپہر جب عمر ہال سے گزر رہا تھا، خورشید بیگم نے اس کا راستہ روکا۔ ان کے چہرے پر بناوٹی مسکراہٹ تھی، مگر آنکھیں عمر کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ عمر بیٹا، میں 2 دن سے دیکھ رہی ہوں، تم بہت اکھڑے اکھڑے ہو۔ لندن سے آنے کے بعد تم نے مجھ سے کھل کر بات بھی نہیں کی، کوئی پریشانی ہے کیا؟ خورشید بیگم نے پیار جتاتے ہوئے پوچھا۔ عمر نے اپنی ماں کو دیکھا، ان کے چہرے پر چھپی چالاکی کو پڑھنے کی کوشش کی، مگر اپنے لہجے کو جتنا ہو سکے نارمل رکھتے ہوئے بولا، کوئی بات نہیں امی، بس بزنس کے کچھ معاملات ہیں اور لندن کے کاموں کی تھکن ہے، اس لیے تھوڑا ذہنی سکون چاہ رہا ہوں، اور کچھ نہیں۔ سچ مچ بزنس کی بات ہے یا اس چڑیل نے تمہارے کانوں میں کوئی زہر گھولا ہے؟ خورشید بیگم نے اچانک لہجہ سخت کرتے ہوئے اس ماں کا ذکر چھڑا۔ عمر کے چہرے کے تاثرات ایک پل کے لیے بدلے، مگر اس نے خود پر قابو کیا۔ امی، میں نے کہا نا، اس کی کوئی بات نہیں ہے، میں ذرا باہر جا رہا ہوں۔ وہ تیز قدموں سے حویلی سے باہر نکل گیا۔ خورشید بیگم وہیں کھڑی رہ گئی، ان کی مٹھیاں بھیج گئی۔ ان کا بکار دماغ خطرے کی گھنٹی بجا چکا تھا کہ دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری دال ہی کالی ہے۔ وہ بڑبڑائیں، یہ لڑکا مجھ سے نظریں چرا رہا ہے، اس کمبخت لڑکی نے ضرور اسے آغا جان والی بات بتا دی ہے۔ اگر عمر کو سچ معلوم ہو گیا تو وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ مجھے اس لڑکی کا زبان ہمیشہ کے لیے بند کرنی ہوگی، مگر اس طرح نہیں کہ عمر کو مجھ پر شک ہو جائے۔ مجھے کچھ اور کرنا پڑے گا۔ ان کے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ ابھر آئی۔ خورشید بیگم نے حویلی کے پرانے اور وفادار ملازم غفور کو اپنے کمرے میں بلایا، جو جائیداد کے ہیر پھیر میں ان کا برابر کا شریک تھا۔ غفور، مجھے وہ دوائی چاہیے جو انسان کے اعصاب کو سن کر دیتی ہے، وہ مایا جو اگر کھانے ملا دیا جائے تو انسان کو وہ چیزیں نظر آنے لگتی ہیں جو حقیقت میں ہوتی ہی نہیں۔ خورشید بیگم نے سرگوشی میں کہا۔ غفور نے چونک کر دیکھا۔ بیگم صاحبہ، وہ ہذیان پیدا کرنے والی دوا، وہ تو بہت خطرناک ہے، اس سے تو بندہ ذہنی توازن کھو بیٹھتا ہے۔ مجھے یہی چاہیے، خورشید بیگم نے کڑک کر کہا۔ اس عصمت کو پاگل ثابت کرنا اب میرے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بن چکا ہے۔ جب وہ پاگلوں جیسی حرکتیں کرے گی تو عمر خود اس کی کسی بات پر یقین نہیں کرے گا۔ جاؤ اور آج رات تک وہ دوا لے کر آؤ۔ رات کے بعد عثمہ کچن میں عمر کے لیے گرین ٹی بنا رہی تھی۔ خورشید بیگم نے موقع پا کر ملازمہ کو کسی کام سے باہر بھیجا اور خود کچن میں داخل ہوئی۔ عثمہ انہیں دیکھ کر خوف سے ایک طرف ہو گئی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں عثمہ، اب تو تم نے عمر کو اپنا غلام بنا لیا ہے، خورشید بیگم نے طنزیہ انداز میں کہا اور اپنے دوپٹے کے پلوں میں چھپی شیشی نکالی۔ جیسے عثمہ نے ٹرے اٹھانے کے لیے منہ پھیرا، خورشید بیگم نے نہایت صفائی سے دوا کے چند قطرے عثمہ کے پانی کے گلاس میں ملا دیے، جو وہ چائے بنانے کے بعد پینے والی تھی۔ یہ پانی پی لو، تمہارا گلاس سوکھ رہا ہے۔ خورشید بیگم نے زبردستی گلاس اس کے ہاتھ پہ تھمایا۔ عثمہ نے خوف کے مارے بنا کچھ کس سوچے پانی کے 2 گھونٹ بھر لیے۔ خورشید بیگم کی آنکھوں میں کامیابی کی چمک ابھری اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد عمر اپنے کمرے میں فائلز دیکھ رہا تھا جب اچانک عثمہ کی حالت بدلنے لگی۔ دوا نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا۔ عثمہ کو اچانک کمرے کا درجہ حرارت بہت کم محسوس ہونے لگا، اس کا سر چکرانے لگا اور ماحول میں ایک عجیب سا بھاری بنا گیا۔ وہ بیٹھ کے کونے میں بیٹھی تھی کہ اچانک اس کی نظریں سامنے کی دیوار پر جم گئی۔ اسے یوں لگا جیسے دیوار پر لگی تصویریں دھیرے دھیرے ہل رہی ہیں۔ عمر، عثمہ نے کانپتی ہوئی آواز سے پکارا۔ عمر نے فائل سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا عثمہ؟ وہ دیکھو، وہاں کون کھڑا ہے؟ عثمہ نے کمرے کے خالی اور اندھیرے کونے کی طرف اشارہ کیا، جہاں صرف ایک بڑا گلدان رکھا تھا۔ اس کا چہرہ خوف سے سفید ہو رہا تھا اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ عمر اٹھا اور اس کونے کی طرف گیا۔ وہاں کوئی نہیں عثمہ، صرف گلدان ہے، تم وہم کر رہی ہو، سو جاؤ۔ نہیں، وہ گلدان نہیں ہے، عثمہ اچانک چیخی اور بیٹھ کے پیچھے چھپنے لگی۔ وہ کوئی سایہ جیسا آدمی ہے، اس کے ہاتھ میں چھری۔ عمر، وہ مجھے مارنے آ رہا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، دیکھو، اس کی آنکھیں لال ہیں۔ عمر حیرت اور پریشانی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ عثمہ کے قریب آیا اور اس کے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، مگر عثمہ نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ مجھے مت چھوئیں، آپ کے پیچھے بھی کوئی کھڑا ہے، وہ آغا جان ہے۔ نہیں، آغا جان کا چہرہ ایسا کیوں ہے؟ ان کے منہ سے خون نکل رہا ہے۔ آغا جان اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر زور زور سے رونے اور چیخنے لگی۔ اس کی چیخ و پکار سن کر خورشید بیگم جو باہر ہی کھڑی اس موقع کے انتظار میں تھی، فوراً دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ ان کے پیچھے 2 ملازم بھی تھے۔ کیا ہوا عمر؟ یہ عثمہ کیوں چیخ رہی ہے؟ خورشید بیگم نے بناوٹی گھبراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ امی پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہے، یہ عجیب و غریب باتیں کر رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ کمرے میں کوئی ہے۔ عمر نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ اس کا دماغ کام بھی نہیں کر رہا تھا۔ خورشید بیگم نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک گہرا سانس لیا اور افسوسناک لہجے میں بولی، دیکھا عمر، میں تم سے کہتی تھی نا، مگر تم میری بات کا یقین نہیں کرتے تھے۔ آغا جان کے جانے کے بعد سے اس لڑکی کا یہی حال ہے، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔
یہ اکثر راتوں کو اٹھ کر ایسے ہی چیختی ہے اور حویلی کے لوگوں پر جھوٹے الزامات لگاتی ہے۔ کیا یہ پہلے بھی ایسا کرتی تھی؟ عمر نے حیرت سے پوچھا۔ اس کے ذہن میں عثمہ کے 2 دن پہلے والی بات گھوم گئی۔ کیا عثمہ نے آغا جان کے قتل کا جو الزام ماں پر لگایا تھا وہ بھیس کہ اسی پاگل پن کا حصہ تھا؟ عمر کے دل میں شک کا ایک بیج بونے میں خورشید بیگم کامیاب ہو چکی تھی۔ ہاں عمر، میں نے تو اس کا شہر کے بڑے ڈاکٹر سے علاج بھی کروایا۔ ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا کہ اسے شدید ذہنی دورے پڑتے ہیں اور اسے سخت دواؤں اور اکیلے رہنے کی ضرورت ہے۔ میں تو اسے اس لیے گھر کے کاموں میں مصروف رکھتی تھی تاکہ اکیلی بیٹھ کر کچھ الٹا سیدھا نہ سوچیں اور اس کا دماغ بٹا رہے، مگر تم نے آتے ہی اسے سر پر چڑھا لیا۔ دیکھو اب اس کا جنون کتنا بڑھ گیا ہے، خورشید بیگم نے مظلومیت کا لبادہ اوڑھ کر کہا۔ اسی پل عثمان نے خورشید بیگم کو دیکھا تو اس کا خوف غصے اور ہسٹیریا میں بدل گیا۔ تم نے مارا ہے آغا جان کو؟ عمر دیکھو یہ جھوٹ بول رہی ہے، اس نے دوائی بدلی تھی، یہ چائنا کی شیشی، یہ مجھے مارنا چاہتی ہے، ابھی اس کے ہاتھ میں زہر ہے۔ اس پر بیڈ سے اتری اور خورشید بیگم کی طرف جھپٹی۔ دیکھو عمر، دیکھو یہ مجھ پر حملہ کر رہی ہے، یہ مجھے جان سے مار دے گی۔ خورشید بیگم ڈرنے کا ناٹک کرتے ہوئے عمر کے پیچھے چھپ گئی۔ عمر نے فوراً آگے بڑھ کر عثمہ کو دونوں بازوں سے پکڑ لیا۔ عثمہ ہوش میں آؤ، یہ میری امی ہے، کیا کر رہی ہو تم؟ عمر یہ چڑیل ہے، یہ سب کو مار دے گی، مجھے چھوڑو، وہ دیکھو کمرے کی چھت سے خون ٹپک رہا ہے، عمر بچاؤ مجھے۔ عثمہ عمر کی گود میں ہی تڑپنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ بری طرح کانپ رہی تھی، جیسے واقعی کوئی خوفناک منظر دیکھ رہی ہو۔ دوا کے اثر کی وجہ سے اس کے اعصاب جواب دے گئے اور وہ عمر کی باہوں میں ہی بے ہوش ہو کر گر گئی۔ عمر نے اسے نرمی سے بیڈ پر لٹایا۔ اس کا اپنا دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور ماتھے پر پسینہ تھا۔ وہ عثمہ کے اس روح کو دیکھ کر اندر سے ہل گیا تھا۔ کیا ایک سچی لڑکی ایسا ناٹک کر سکتی ہے؟ کیا واقعی اس کی ذہنی حالت خراب ہے؟ خورشید بیگم نے عمر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ان کا لہجہ اب انتہائی ہمدردانہ تھا۔ عمر بیٹا، آغا جان پتہ نہیں کس پاگل لڑکی کو تمہارے پلے باندھ گئے۔ میں نے 5 سال اس کا یہ پاگل پن جھیلا ہے، مگر تمہیں نہیں بتایا تاکہ تم لندن میں پریشان نہ ہو۔ دیکھو ڈاکٹر نے اس کے لیے جو سکون کے انجیکشن دیے وہ نیچے میرے کمرے میں، غفور کو بولے وہ جا کر لے آئے۔ اس کے بغیر یہ نہیں سوئے گی اور ہو سکتا ہے صبح اٹھ کر یہ تم پر بھی حملہ کر دے۔ عمر نے بے بسی سے عثمہ کے زرد چہرے کو دیکھا جو بے ہوشی میں بھی خوفزدہ لگ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں اب اپنی ماں کے خلاف اٹھنے والا ہر شک مٹ چکا تھا اور اس کی جگہ عثمہ کی بیماری کے خوف نے لے لی تھی۔ جی امی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، شاید میں ہی اس کو سمجھ نہیں پایا، عمر نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا۔ باہر برآمدے میں کھڑی خورشید بیگم نے اندھیرے میں ایک سرد اور فاتحانہ مسکراہٹ کا تبادلہ غفور کے ساتھ کیا۔ ان کی یہ چال چل چکی تھی اور عمر اب عثمہ کے ہر سچ کو اس کا پاگل پن سمجھنے والا تھا۔ خورشید بیگم کی شیطانی چال اب ایک باقاعدہ عذاب بن کر عثمر پر مسلط ہو چکی تھی۔ وہ دوا جو کسی انسان کے اعصاب کو 1 مہینے میں مفلوج کرتی تھی، خورشید بیگم نے اس کی مقدار دگنی کر دی تھی۔ وہ روزانہ رات کو چوری چھپے عثمہ کے پینے کے پانی یا کسی نہ کسی بہانے کھانے میں وہ خطرناک قطرے ملا دیتی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عثمہ کی ذہنی اور جسمانی حالت دن بدن بدتر ہوتی چلی گئی۔ وہ جو پہلے ہی 5 سال کے مظالم اور تنہائی کی وجہ سے شدید ڈپریشن کا شکار تھی، اب ان تیز ترین اثر کرنے والی ادویات کے زیر اثر اپنے ہوش و حواس کھونے لگی تھی۔ کمرے کا ماحول اب کسی مزار کی طرح خاموش اور خوفناک ہو چکا تھا۔ عثمہ جو کبھی دھیمے لہجے میں بات کرتی تھی، اب گھٹنوں اور گھنٹوں کمرے کے کسی اندھیرے کونے میں گھٹنے سمیٹے بیٹھی رہتی۔ اس کی خوبصورت آنکھیں جن میں کبھی معصومیت جھلکتی تھی، اب ہر وقت خوف سے پھٹی رہتی اور ان کی گرد سیاہ ہلکے گہرے ہو چکے تھے۔ ایک رات عمر بزنس کے کچھ ضروری کاغذات دیکھ رہا تھا کہ اچانک اسے بیڈ کے نیچے سے کسی چیز کے رگڑنے کی سڑسڑاہٹ سنائی دی۔ اس نے جھانک کر نیچے دیکھا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ عثمہ بیڈ کے نیچے سنگے مرمر کے ٹھنڈے فرش پر الٹی بیٹھی تھی اور اس کے ہاتھ میں کچن سے لائی گئی ایک چھوٹی زنگ آلود چھری تھی۔ وہ اس چھری کو بار بار اپنے ہی ہاتھ کی لکیروں پر رگڑ رہی تھی جہاں خود خورشید بیگم کے ظلم کا جلاوا نشان موجود تھا، اور اس کے منہ سے مسلسل ایک ہی جملہ نکل رہا تھا، وہ آ رہے ہیں، وہ جلا دیں گے، وہ دوسرا ہاتھ بھی جلا دیں گے۔ عمر کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ تیزی سے نیچے جھکا اور عثمہ کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ عثمہ خدا کے لیے یہ کیا کر رہی ہو؟ یہ چھری کیوں رکھی ہے تم نے اپنے پاس؟ تمہارا ہاتھ کٹ جائے گا، چھوڑو اسے۔ جیسے ہی عمر نے چھری چھیننے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، عثمہ نے ایک دم وحشت زدہ نظروں سے اسے دیکھا اور زور سے چیخ ماری، دور رہو مجھ سے، تم بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہو، تم لندن چلے گئے تھے نا، تم مجھے مرنے کے لیے چھوڑ گئے تھے، اب وہ کہتے ہیں کہ تم مجھے پاگل خانے بھیج دو گے۔ دیکھو دیکھو تمہارے پیچھے وہ کھڑی ہیں، ان کے ہاتھ میں وہی گرم چائے کا برتن ہے، وہ میرے چہرے پر پھینک دیں گی، عمر بچاؤ مجھے۔ وہ بری طرح
ہسٹیریا کا شکار ہو کر رونے لگی۔ اس کی سسکیاں اتنی دردناک تھیں کہ کمرے کی دیواریں بھی کانپ اٹھیں۔ وہ چھری کو اپنے سینے سے ایسے چمٹائی ہوئی تھی جیسے وہ اس کی زندگی کا آخری سہارا ہو۔ اس کی ذہنی حالت اس حد تک خراب ہو چکی تھی کہ اسے اب اپنے محافظ عمر پر بھی یقین نہیں رہا تھا۔ عمر نے جب اپنی معصوم بیوی کو اس بے بسی اور وحشت کی حالت میں دیکھا تو اس کی مضبوط آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل کر اس کی گالوں پر بہنے لگے۔ وہ عمر خان زادہ جو دنیا کے سامنے کبھی نہیں جھکا تھا، آج اپنی ہی بیوی کی بربادی پر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس کا دل پگھل کر رہ گیا تھا۔ اس نے بنا ڈرے عصمت کو زبردستی اپنے مضبوط حصار میں لے لیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا، چاہے عصمت اس کے کندھے پر چھری ہی کیوں نہ چلا دیتی۔ عصمت میری جان، ہوش میں آؤ، میں عمر ہوں، تمہارا عمر، میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا، کوئی تمہیں نہیں چھو سکتا۔ عمر نے اس کے سر پر اپنے آنسوؤں کو گراتے ہوئے نہایت رقت آمیز لہجے میں کہا۔ عثمان نے اس کے سینے میں سر چھپایا مگر اس کا پورا جسم تپتے ہوئے تنور کی طرح کانپ رہا تھا اور وہ اب بھی مسلسل بڑبڑاتی جا رہی تھی۔ مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے عمر، مجھے بچا لو، وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ اگلی صبح خورشید بیگم کچن کے باہر غفور کے ساتھ کھڑی دھیمی آواز میں گفتگو کر رہی تھی۔ ان کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ تھی۔ بیگم صاحبہ، دوا اپنا کام بہت جلدی کر رہی ہے، اب تو عمر صاحب بھی مان گئے کہ لڑکی سٹیا گئی ہے۔ غفور نے سرگوشی کی۔ ہاں غفور، اب بس ایک آخری ضرب باقی ہے۔ عمر کے دل میں یہ بات پکی ہو چکی ہے کہ یہ پاگل ہے۔ اب بس مجھے ڈاکٹر کو بلا کر اسے مستقل طور پر کسی ہسپتال کے بند کمرے میں بھجوانا ہے جہاں یہ تڑپ تڑپ کر مر جائے اور آغا جان کا راز ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے۔ خورشید بیگم نے اپنی بدسلوکی کی انتہا کرتے ہوئے کہا۔ عمر جو اوپر سے نیچے آ رہا تھا اس نے کچن سے آتی ہوئی سرگوشیاں سن لی۔ اگرچہ وہ عصمت کی حالت دیکھ کر شدید جذباتی تھا مگر وہ ایک پڑھا لکھا اور سمجھدار بزنس مین بھی تھا۔ اس کے ذہن کے کسی گوشے میں اب بھی یہ سوال تڑپ رہا تھا کہ عصمت کی حالت اچانک اس کے آنے کے بعد ہی اتنی زیادہ کیوں خراب ہوئی۔ تو کچن کے دروازے کے پاس خاموشی سے رک گیا۔ غفور، یاد رہے آج رات کی خوراک میں دوا کے چند قطرے مزید بڑھا دینا۔ عمر اب بہت حساس ہو رہا ہے اس کو لے کر، اس سے پہلے کہ وہ کسی بڑے نیورولوجسٹ کے دکھائے ہمیں اس لڑکی کا کھیل ختم کرنا ہوگا۔ خورشید بیگم کی ایک کڑکدار اور شفاف آواز کمرے کے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح گزری۔ عمر کے پیروں تلے سے ایک بار پھر زمین نکل گئی مگر اس بار خوف سے نہیں بلکہ اس ہولناک سچائی سے جو اس کے سامنے بے نقاب ہو چکی تھی۔ اس کی سگی ماں اس معصوم لڑکی کو آہستہ آہستہ زہر دے کر پاگل بنا رہی تھی۔ عثمان جھوٹ نہیں بول رہی تھی، وہ سچی تھی۔ آغا جان کا قاتل اور عصمت کی اس حالت کا ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی ہی ماں خورشید بیگم تھی۔ عمر کے اندر غصے، صدمے اور پچھتاوے کا ایک ایسا طوفان اٹھا کہ اس کا جی چاہا کہ وہ ابھی جا کر سب کچھ تباہ کر دے مگر اس نے اپنے بڑھتے ہوئے آنسوؤں کو روکا اور اپنی مٹھیاں بھیج لیں۔ اسے اب جذباتی نہیں بلکہ دماغ سے کام لینا تھا تاکہ وہ اپنی معصوم بیوی کو اس دوزخ سے نکال سکے اور قاتلوں کو ان کے انجام تک پہنچا سکے۔ عمر خان زادہ کے وجود میں اس وقت غصے، نفرت اور پچھتاوے کی ایسی تپتی آنکھ بھڑک رہی تھی جو حویلی کی در و دیوار کو خاکستر کر دینے کے لیے کافی تھی۔ اس کی سکی ماں خورشید بیگم ایک معصوم لڑکی کو آہستہ آہستہ زہر دے کر پاگل بنا رہی تھی تاکہ آغا جان کے قتل کا راز چھپ سکے۔ عمر نے اپنے آنسوؤں کو ضبط کیا، اپنے تپتے ہوئے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور کچن سے باہر خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا۔ اب رونے کا نہیں بلکہ اس دوزخ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا وقت تھا۔ اس نے فوراً اپنے ایک قریبی دوست کو فون ملایا جو شہر کا مانا ہوا ایس پی تھا۔ ارسلان، مجھے ابھی اسی وقت حویلی میں لیڈیز پولیس فورس چاہیے اور ہاں، اپنے ساتھ ایک سرکاری ڈاکٹر بھی لے کر آنا، آج اس حویلی میں ایک بہت بڑا حساب ہونا ہے۔ عمر کی آواز میں ایک ایسی کاٹ تھی کہ ارسلان نے بنا کوئی سوال کیے فوراً حامی بھر لی۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ حویلی کے عالیشان ہال میں ایک بھوجل اور پراسرار سناٹا چھایا ہوا تھا۔ خورشید بیگم صوفے پر بیٹھی چائے کی چسکیاں لے رہی تھی اور غفور پاس ہی کھڑا تھا۔ عمر سیڑھیوں سے نیچے اترا، اس کے چہرے پر خوفناک حد تک سکون تھا، وہ سکون جو کسی بڑے طوفان کے آنے سے پہلے ہوتا ہے۔ وہ سیدھا خورشید بیگم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ امی، آپ نے غفور سے کہہ کر عصمت کے لیے جو خصوصی دوا منگوائی تھی وہ کہاں ہے؟ عمر نے انتہائی سرد اور دھیمے لہجے میں پوچھا۔ خورشید بیگم کے ہاتھ سے چائے کی پیالی ہلکی سی لرز گئی۔ انہوں نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، عمر بیٹا، تم کس دوا کی بات کر رہے ہو؟ وہ تو ڈاکٹرز نے اس کے پاگل پن کے لیے دی تھی، وہی نیچے رکھی ہے۔ جھوٹ مت بولیے خورشید بیگم، عمر اچانک اتنے زور سے دلاور آواز میں چیخا کہ پوری حویلی گونج اٹھی۔ خورشید بیگم جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ عمر، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم اپنی ماں کا نام لے رہے ہو ایک پاگل لڑکی کے پیچھے۔ خورشید بیگم نے دبدبا قائم کرنے کی کوشش کی۔ ماں؟ عمر کی آنکھوں سے غصے کے آنسو نکل آئے۔ ماں تسبیح پڑھتی ہے، اپنے بچوں کو دعا دیتی ہے،
ماں کسی معصوم کے کھانے میں ہذیان پیدا کرنے والا زہر ملا کر اسے تڑپا تڑپا کر پاگل نہیں بناتی۔ میں نے خود اپنی کانوں سے سنا ہے جو آپ اور غفور کچن میں پلاننگ کر رہے تھے۔ غفور نے جیسے ہی بھاگنے کی کوشش کی، ہال کا بڑا دروازہ کھلا اور ایس پی ارسلان پولیس فورس کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ غفور کے موقع پر ہی ہتھکڑی لگا دی گئی۔ خورشید بیگم کا رنگ فک ہو گیا، مگر ان کا تکبر اور مکار دماغ اب بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ صفاقی سے ہنس پڑی، ایک ایسی ہنسی جس نے حویلی کے ماحول کو مزید خوفناک بنا دیا۔ ہاں ہاں عمر خان زادہ، کھل گیا نا سب سچ؟ تو سن لو پھر۔ خورشید بیگم نے اپنا نقاب اتار پھینکا اور غصے سے بولی، میں نے ہی اس عصمہ کو زہر دیا ہے، میں ہی اسے پاگل خانے بھیجنے والی تھی۔ کیوں امی کیوں؟ آغا جان نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ عثمان نے آپ کا کیا چھینا تھا؟ عمر نے تڑپ کر پوچھا۔ کیا چھینا تھا؟ خورشید بیگم غصے سے پاگل ہو کر چلائیں، اس بوڑھے آغا جان نے میری پوری زندگی کی قربانیوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ یہ حویلی، یہ جائیداد، یہ خان زادہ بزنس، اس سب پر میرا اور تمہارا حق تھا، مگر اس سٹیائے ہوئے بوڑھے نے مرنے سے پہلے 1% تیار کر لی تھی، اور ایک وصیت جس کے مطابق اس پوری جائیداد کا 70% حصہ اس یتیم لاوارث عصمہ کے نام ہونا تھا۔ میں 30 سال اس حویلی کی لونڈی بن کر رہی، اور آخری وقت میں وہ بوڑھا سب کچھ اس لڑکی کی جھولی میں ڈال رہا تھا۔ خورشید بیگم کا گلا غصے سے تپ رہا تھا۔ وہ مزید بولی، میں نے آغا جان سے بہت منتیں کی کہ وصیت بدل دیں، مگر وہ نہیں مانے۔ اس رات جب انہیں دل کا دورہ پڑا تو ان کی زندگی کی چابی میرے ہاتھ میں تھی۔ میں نے ان کے دل کی دوا چھپا دی اور اس کی جگہ وہ زہریلی گولیاں رکھ دیں جس سے ان کا دم گھٹ گیا۔ وہ میرے سامنے تڑپ تڑپ کر مر گئے عمر، اور یہ عصمہ، یہ اس رات پانی لینے نیچے آئی تھی، اس نے سب دیکھ لیا، اس لیے میں نے 5 سال اسے اس حویلی میں قید رکھا، اس کا ہاتھ جلایا تاکہ یہ ڈر کر خاموش رہے، اور جب تم واپس آئے تو مجھے ڈر ہوا کہ یہ تمہیں سب بتا دے گی، اس لیے میں نے اسے پاگل ایسے بنانا چاہا کہ دنیا اس کی بات کو صرف ایک ہذیان سمجھے۔ ہاں کیا میں نے یہ سب؟ بگاڑ لو جو بگاڑنا ہے۔ خورشید بیگم کے اس ہولناک اور گھٹیا اعتراف جرم کو سن کر وہاں موجود پولیس والے بھی کانپ اٹھے۔ ایک عورت صرف دولت اور جائیداد کی ہوس میں اس حد تک گر سکتی تھی کہ اپنے محسن کو مار دیا اور ایک معصوم لڑکی کی روح کو نوچ ڈالا۔ عمر کا سر شرمندگی اور نفرت سے جھک گیا۔ اس نے خورشید بیگم کی طرف دیکھتے بغیر ارسلان سے کہا، ارسلان، لے جاؤ اس عورت کو میری نظروں کے سامنے سے، قانون اسے وہ سزا دے کہ اس کی روح کانپ اٹھے۔ آج سے میرا اس عورت سے کوئی رشتہ نہیں۔ خورشید بیگم چلاتے ہوئے بولی۔ عمر کو بددعائیں دیتے ہوئے پولیس کی حراست میں حویلی سے باہر لے جائی گئی، اور ان کا وفادار غفور بھی اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ حویلی کا سب سے بڑا گناہ آج اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا، مگر عمر کے لیے اصل جنگ اب شروع ہونی تھی، عصمہ کو واپس زندگی کی طرف لانا۔ عمر تیز قدموں سے اوپر کے کمرے میں بھاگا، عصمہ بیڈ کے نیچے چھپی اپنے سینے سے اس چھوٹی چھری کو چمٹائے بری طرح رو رہی تھی اور کانپ رہی تھی۔ دوا کے اوور ڈوز نے اس کے دماغ کو مفلوج کر دیا تھا۔ عمر نیچے جھکا، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری تھا۔ اس نے بہت نرمی سے عصمہ کے ہاتھ سے وہ چھری چھینی اور اسے دور پھینک دیا۔ عصمہ نے ڈر کر چیخنا چاہا، مگر عمر نے اسے پوری طاقت سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ عصمہ میری جان، میری معصوم بیوی، سب ختم ہو گیا، وہ چڑیل چلی گئی، اب تمہیں کوئی نہیں جلائے گا، کوئی تمہیں نہیں مارے گا، تمہارا عمر واپس آ گیا ہے، مجھے معاف کر دو عصمہ، مجھے معاف کر دو۔ عمر بچوں کی طرح اس کے کندھوں پر سر رکھ کر رو رہا تھا، اس کے آنسو عصمہ کے زرد گالوں پر گر رہے تھے۔ عمر کے اس سچے اور تڑپتے ہوئے لفظ میں کچھ ایسا اثر تھا کہ عصمہ کا چیخنا آہستہ آہستہ دھیمی سسکیوں میں بدل گیا، اور وہ اس کے سینے میں ہی نڈال ہو گئی۔ اگلے ہی دن عمر عصمہ کو پاکستان کے سب سے بڑے اور مانے ہوئے برین نیورولوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے عصمہ کے خون کے ٹیسٹ کیے تو معلوم ہوا کہ دوا کے اثرات بہت گہرے ہیں، مگر صحیح علاج اور بے پناہ محبت سے اسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ عمر نے اپنا سب کچھ، اپنا بزنس، اپنی مصروفیات ایک طرف رکھ دیا اور خود کو عصمہ کے لیے وقف کر دیا۔ وہ دن رات اس کے پاس بیٹھتا، اپنے ہاتھوں سے اسے ڈاکٹر کی بتائی ہوئی اینٹیڈوٹ اور طاقت کی دوائیاں کھلاتا، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا پلاتا۔ جب بھی عصمہ کو رات کو کوئی خوفناک خواب آتا اور وہ چیخ کر اٹھتی تو عمر اسے دھتکارتا نہیں تھا، بلکہ اسے گلے سے لگا کر تب تک اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا رہتا جب تک وہ دوبارہ سو نہ جاتی۔ اس نے عصمہ کے اس کھردرے اور جلے ہوئے ہاتھ کو شہر کے سب سے بہترین پلاسٹک سرجن سے سرجری کروائی، جس سے اس کا ہاتھ اب پہلے کی طرح خوبصورت اور نرم ہو گیا تھا۔ 3 مہینے گزر گئے۔ عمر کی بے پناہ پروٹیکشن، دیکھ بھال اور سچی محبت نے وہ معجزہ کر دکھایا جو دوا بھی نہیں کر سکتی تھی۔
عظمیٰ کے ذہن پر چھائے ہوئے اندھیرے اور خوف کے سائے آہستہ آہستہ چھٹ گئے۔ اس کی آنکھوں کی وہ پرانی وحشت اب ختم ہو چکی تھی اور ان میں ایک بار پھر وہی معصومیت اور زندگی کی چمک واپس آ گئی تھی۔ وہ اب بالکل ٹھیک ہو چکی تھی۔ ایک شام حویلی کا ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ برآمدے میں چمیلی کے پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ حویلی جو کبھی مقتل تھی اب محبت کا گہوارہ بن چکی تھی۔ عظمیٰ ہلکے نیلے رنگ کے خوبصورت لباس میں ملبوس اپنے کمرے کے برآمدے میں کھڑی کھلی ہوا کا لطف لے رہی تھی۔ اس کے بال سلیقے سے بندھے ہوئے تھے اور چہرے پر ہلکی سی لالی تھی جو اس کی صحت مندی کا ثبوت تھی۔ عمر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں مٹی کا ایک باؤل تھا جس میں مہندی تھی۔ اپنی بیوی کو یوں پرسکون اور خوبصورت روپ میں دیکھ کر عمر کے دل کو بے پناہ قرار ملا۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ عثمان نے چونک کر پیچھے دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر ایک دلنشین مسکراہٹ ابھر آئی۔ عمر آپ کب آئے؟ عمر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے عثمیٰ کا وہ ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا جس پر کبھی جلنے کا نشان تھا مگر اب سرجری کے بعد وہ بالکل صاف تھا۔ عمر نے نہایت پیار سے عثمیٰ کی ہتھیلی پر مہندی سے ایک خوبصورت دل بنایا اور اس کے اندر اردو میں لکھا، عمر کی عثمیٰ۔ عثمیٰ نے حیرت اور شرمیلی نظروں سے عمر کو دیکھا۔ اس کے گال حیا سے سرخ ہو گئے۔ عمر یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ عمر نے مہندی کا باؤل سائڈ پر رکھا اور عثمیٰ کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کے بالکل قریب آ گیا۔ اس کی گہری اور محبت سے لبریز نظریں عثمیٰ کے چہرے پر ٹک گئیں۔ عثمیٰ، 5 سال پہلے میں ایک انا پرست، ضدی اور اندھا انسان تھا جو تمہاری معصومیت کو نہیں دیکھ سکا۔ میں نے تمہیں بہت دکھ دیے ہیں، تمہیں تنہا چھوڑ دیا، مگر تم نے میرے آغا جان کی آخری نشانی بن کر اس حویلی کے سارے ظلم ہنس کر جھیلے۔ عمر کا لہجہ حد سے زیادہ رومانوی اور گہرا ہو گیا تھا۔ اس نے جھک کر عثمیٰ کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ ایک ایسا لمس جس میں 5 سال کا پچھتاوا اور عمر بھر کا ساتھ نبھانے کا عہد تھا۔ میں نے تمہیں زندگی کی ہر خوشی دینے کا وعدہ کیا تھا عثمیٰ۔ آج میں دنیا کے سامنے اپنے خدا کو گواہ بنا کر تم سے کہنا چاہتا ہوں، مجھے تم سے بے پناہ حد سے زیادہ محبت ہو گئی ہے۔ میری جان، کیا تم اس عمر خان زادہ کو معاف کر کے ہمیشہ کے لیے اپنا لو گی؟ عمر نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ عثمیٰ کی آنکھوں میں خوشی کے چھوٹے چھوٹے آنسو چمک اٹھے۔ اس کا سارا پرانا خوف، سارا درد اس ایک پل میں مٹ گیا۔ اس نے اپنا سر عمر کے چوڑے سینے پر رکھ دیا اور اپنی نازک انگلیاں اس کے کرتے میں پیوست کر لیں۔ میں نے آپ کو اسی دن معاف کر دیا تھا عمر، جب آپ نے میری خاطر اپنی ماں کے خلاف کھڑے ہو کر مجھے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا تھا۔ مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے، میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ عثمیٰ نے دھیمی اور پیار بھری سرگوشی میں اپنے دل کا حال کہہ دیا۔ عمر نے مسکرا کر اسے اپنے حصار میں مزید ہنس کر بھیج لیا۔ چنبیلی کے پھولوں کی خوشبو اور رات کے اس حسین پہر میں دونوں کی روحیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئی تھیں۔